السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو سوال ہے وہ ہے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے حوالے سے کہ جیسے ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھتے ہیں اور موجودہ اگر ہم موازنہ کریں تو آج اسی پہ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی سب تک جو ہے وہ پہنچے گی کہ پہلے جو ہے وہ ڈرامہ انڈسٹری میں یا ہمارا ڈرامہ جو تھا وہ اس میں ایک کلاسیکل مزاج، ایک خاص طور پہ پی ٹی وی کے جو ڈرامہ تھے ان میں ایک تہذیب و ثقافت کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ مطلب کسی دوسرے صوبے کی جب عکاسی کی جاتی تھی تو وہ پنجاب میں رہنے والوں کو بڑا ایک اچھا وہ مطلب ایک پتہ چلتا تھا کہ وہاں کی یہ ثقافت ہے۔ تو آج کل یہ رویہ جو ہے وہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس رویے میں کلاسیکل میں یا جو بھی ہے پہلے اور آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں کیا اضافہ ہوا اور کیا کمی آئی؟ تو آپ کی نظر میں یہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پاکستانی ٹیلی ویژن کا ڈرامہ ہے، ایک زمانے میں تو اس کو بہت عروج ملا، بالکل، بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جہاں فلم انڈسٹری نے بہت ترقی کی، ڈرامے کے حوالے سے وہاں ایسی ترقی سامنے نہیں آئی۔ بالکل، اس سلسلے میں ہمیں جو پاکستان ٹیلی ویژن میں موجود جو پروڈیوسرز ہیں، جو رائٹرز ہیں، جو اداکار ہیں، ان کے لیے ایک حرف تحسین کا جو ایک جذبہ ہے وہ دل میں بیدار ہوتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے۔ بلکہ میں کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ عموماً ہم سرکاری چیزوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن ڈرامہ ایسی سرکاری چیز تھی واحد کہ جو بہت معیاری تھا۔ بالکل، اور ان دنوں جو خصوصاً لاہور مرکز اور کراچی مرکز، ان کے درمیان تو ایک باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا۔ ہر سہ ماہی میں ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ سامنے آتا تھا۔ اس میں پشاور اور کوئٹہ نے بھی اچھا کردار اس میں شامل کیا۔ بعد ازاں راولپنڈی اسلام آباد کا جو مرکز ہے اس نے بھی ایک مقام بنایا۔ اچھا، یہ 2002 سے جب کہ اس میں پرائیویٹ جو چینلز ہیں وہ شامل ہوئے ہیں تو ڈرامے میں ایک خاص طرح کی جو تبدیلی ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ پہلے تو ڈرامہ جو تھا ٹی وی کا وہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن مرکز جو ہوتا تھا وہیں پر ہی یعنی بنتا تھا، ادھر ہی رائٹرز جو تھے وہ اپنا اسکرپٹ لاتے تھے، اس کی منظوری ہوتی تھی۔ بعد میں اس میں کچھ پرائیویٹ جو شامل چینل کے علاوہ بھی ڈرامہ بنانے کے لیے بہت سارے پلیٹ فارم ایسے سامنے آئے۔ اس وقت جو پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے کی صورتحال ہے، پہلے تو مجھے یہ بتانا چاہیے کہ کیا چیز ایسی ہے جس کو میں مس کرتا ہوں جو اب ڈرامے میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرامے سے تکیہ کلام غائب ہو گیا ہے۔ پہلے کسی نہ کسی ڈرامے میں کوئی ایک کردار ہوتا تھا، اس کا ایک تکیہ کلام ہوتا تھا۔ مثلاً ایک معروف تکیہ کلام تھا، پتہ نہیں وہ آپ کیوں نہیں آیا، یا میں دہ جماعت پاس ڈائریکٹ حوالدار ہوں، یہ اس کا ایک تکیہ کلام تھا۔ تو ایک کردار ضرور ایسا ہوتا تھا کہ اس کا ایک تکیہ کلام ہوتا تھا۔ تو ایک تو اب ڈرامے سے جو تکیہ کلام ہے وہ غائب ہو گیا۔ دوسری چیز جو غائب ہوئی ہے وہ ہے کہ معاشرے میں ایک تو وہ افراد ہیں جو نارمل ہیں، ایک وہ ہیں جو ایب نارمل ہیں فزیکلی یا دماغی طور پر۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو ڈرامے میں جو ایب نارمل کریکٹرز ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، سب کے سب کردار جو ہے آپ کو نارمل نظر آئیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب معاشرے میں اس طرح کے افراد نہیں ہیں یا اس طرح کے افراد کے مسائل نہیں ہیں، تو تکیہ کلام غائب ہو گیا، جو ایب نارمل کریکٹرز تھے وہ غائب ہو گئے۔ ایک چیز کہ پوری سوسائٹی غائب ہو گئی، یعنی سوسائٹی سے میری مراد یہ ہے کہ میں طارق ہاشمی جو کہ اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور میں کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہوں، میں کوئی بزنس مین نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک پروفیسر ہوں
اور اس معاشرے کا ایک فرد ہوں. آپ حورین تبسم، آپ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ اردو کے طالبہ ہیں، آپ اس معاشرے کا فرد ہیں. تو ایک پورا جو معاشرہ ہے وہ بھی اب ہمارے ڈرامے سے غائب ہو گیا ہے. تو کیا چیز ایسی ہے جس نے اس خلا کو پر کیا ہے؟ اس خلا کو پر کیا ہے ایک مخصوص طرح کے بزنس کلاس نے. اب آپ دیکھیے کہ ڈرامے کا ہیرو ہو، ہیروئن ہو، بزرگ ہوں، بچے ہوں، وہ سارے کے سارے آپ کو بزنس کلاس کے نظر آئیں. بالکل. آپ نے کوئی ایسا کریکٹر نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ پروفیسر ہے، یہ کیا کہتے ہیں معاشرے کا ایک عام فرد ہے، یہ کسی دفتر میں کام کرنے والا جو کلرک ہے وہ ہے. آپ کو سارے جو چھائے ہوئے کردار ہوں گے وہ آپ کو کس کے نظر آئیں گے؟ بزنس کلاس کے نظر آئیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسائل صرف بزنس کلاس کے تو نہیں ہیں نا؟ بالکل. مسائل تو پورے معاشرے کے ہیں. تو ہمارے ڈرامے سے جو چیز غائب ہوئی ہے وہ معاشرہ غائب ہوا ہے، معاشرے کے ایب نارمل کریکٹرز جو ہے وہ غائب ہوئے ہیں، معاشرے کی دلچسپیاں جو ہے وہ غائب ہوئی ہیں. پھر آپ ایک چیز دیکھیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک وقت تھا کہ ہمارا ڈرامہ پڑوسی ملک کی فلم کے ساتھ چلتا تھا. بڑے متنوع قسم کے جو مسائل تھے ڈرامے میں ان کو موضوع بنایا جاتا تھا. مثلاً وارث ایک ڈرامہ چلتا تھا تو اس میں پانی کا مسئلہ جو ہے، ڈیم آپ دیکھیے ہمارے ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پہ فوکس کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اندھیرا اجالا کے نام سے ایک ڈرامہ ہوتا تھا تو اس میں پولیس سے وابستہ جو قانون کے مسائل ہیں، جو جرائم کے معاشرے میں مسائل ہیں، ان پر بات ہوتی تھی. وارڈ نمبر 6 یا اس طرح ایک ڈرامہ چلتا تھا، ہاسپٹل کے جو مسائل ہیں، جو ڈاکٹرز کے مسائل ہیں، ان پہ فوکس کیا جاتا تھا. اچھا، ڈرامہ جو ہے وہ ایک سنجیدہ ڈرامہ ہوتا تھا، ایک ڈرامہ باقاعدہ یعنی اس کے اندر ہیومر کا عنصر بھی آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا ہے کہ معاشرہ اس کے اندر بولتا تھا. بالکل. مثلاً ایک ڈرامہ تھا خواجہ اینڈ سن. بالکل. اب اس میں خواجہ صاحب ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کا بیٹا ہے، تو گھر کے کیا مسائل ہیں. تو ہمارے ڈرامے کے اندر آپ دیکھیے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی نظر آئے. سوسائٹی کا ایک مخصوص طبقہ جو کہ بزنس کلاس ہے، جو کسی بڑے ٹاؤنز میں رہتا ہے، جو کسی بڑی کالونی میں رہتا ہے، جو کسی یعنی آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے گیٹ کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑی چمکیلی کاریں جو ہے وہ گھروں کے اندر داخل ہوتی ہوئی دفتروں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طبقے کے مسائل نہیں ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ہمارا ڈرامہ ہے وہ کمرشلائز کر دیا گیا ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو ڈرامے کے اندر جو ایک یکسانیت ہے، کیونکہ وہ طبقہ ایک ہے، اس طبقے کی نفسیات ایک ہے، اس طبقے کے مسائل متنوع نہیں ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کی جو مخصوص سازشی نوعیت کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ڈراموں میں ابھارے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈرامے کے اندر زندگی آنی چاہیے. اور اب گزشتہ کچھ عرصے سے جیسے کہ آرٹ موویز کا کلچر آیا ہے، ہماری فلم انڈسٹری نے ایک کروٹ لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈرامے کو بھی ایک کروٹ لینی چاہیے اور اس میں زندگی کے آثار نظر آنے چاہیے. اس ڈرامے کا ایک کردار طارق ہاشمی ہونا چاہیے، ایک کردار حورین تبسم ہونی چاہیے. مراد یہ ہے کہ میں اور آپ جو اس معاشرے کے عام افراد ہیں، ہمارے مسائل صرف اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جو بزنس کلاس کے مسائل ہیں، میرے اور آپ کے مسائل اور طرح کے ہیں. تو پاکستانی ٹیلی ویژن کے ڈرامے میں اب زندگی جو ہے وہ چونکہ غائب ہوئی ہے، لہٰذا اس زندگی کو اب جو ہے وہ لوٹ کے آنا چاہیے. بہت خوبصورت، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے مسائل بھی بیان کیے اور ان کا حل بھی پیش کیا. اور باقی جو آج کل کی ڈرامہ انڈسٹری ہے اس میں بیشتر کہانیاں ایسی مطلب دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کہانی کا مرکز بہت چھوٹی سی بات پر ہوتا ہے، لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلے ڈرامہ جو ہے وہ بڑا مختصر بھی ہوتا تھا لیکن جامع ہوتا تھا. آج کل کہانیاں بہت لمبی لیکن وہ اس میں وہ تاثر جو ہے وہ نہیں بنتا.
بہت خوبصورت، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کی. اسی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. سر، ادبی اصطلاح کے بارے میں پوچھوں گی کہ ایپسٹم کی اصطلاح کیا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس اصطلاح پہ بات کروں، ہم جب تاریخ ادب پڑھاتے ہیں یا ویسے ہم تاریخ پڑھاتے ہیں تو ہم ایک مخصوص عہد کو جب بیان کرتے ہیں تو اس عہد کا ایک خاص طرح کا ناک نقشہ ہم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا جیسے میں نے کہا کہ ادبی تحریک ہم پڑھاتے ہیں تو اس تحریک میں ہم بتاتے ہیں کہ اس تحریک میں یہ رجحان تھا، یہ شعراء تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تحریک معرض وجود میں کیسے آئی، یا کسی عہد میں اگر اس طرح کے رجحانات تھے تو وہ کیوں تھے. یہ رجحانات جو ہوتے ہیں یہ ایسے جنم نہیں لیتے، بلکہ ان کے پیچھے ایک خاص طرح کا ضابطہ علم جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے. یعنی ادب کے اندر اگر فرض کریں کہ ہم مزدوروں کے مسائل بیان کرتے ہیں یا ہمیں کسانوں کے مسائل بیان کرنے چاہیے تو اس کے لیے کچھ افراد نے، اس کا مطلب ہے کہ ایک ضابطہ علم تشکیل دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی عہد میں جو ایک خاص طرح کی فکر موجود ہوتی ہے، ایک خاص طرح کی سوچ موجود ہوتی ہے، ایک خاص طرح کا لوگوں کا اسلوب حیات موجود ہوتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسلوب حیات خود بخود تو اس نے جنم نہیں لیا. تو کوئی مفکر، کچھ مفکرین، کچھ دانشور اس کے لیے ایک خاص طرح کا ضابطہ علم تشکیل دیتے ہیں اور اس ضابطہ علم کے تحت لوگوں کو یہ آگاہ کرتے ہیں کہ زندگی ایسے نہیں ہے، زندگی ایسے ہے، یا زندگی ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ضابطہ علم ہوتا ہے اس کو ہم کئی سطحوں پر دیکھ سکتے ہیں. مثلا اگر مولانا حالی نے ایک مقدمہ شعر و شاعری نام کی کتاب لکھی ہے تو ایک پورا اس پہ ایک ضابطہ علم تشکیل دیا ہے کہ ہم ادب کس کو سمجھتے رہے ہیں اور ادب جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ ہم نے جیسے ایک اور پروگرام میں ہم نے ایک اصطلاح کو پہ بات کی تھی، نیریٹو کی. تو نیریٹیوز جو ہوتے ہیں وہ بھی تشکیل دیے جاتے ہیں کسی ضابطہ علم کے تحت، کسی ضابطہ فکر کے تحت. ٹھیک ہے؟ اور جب ایک ضابطہ علم تشکیل دیا جاتا ہے تو پھر ایک ذہنی تشکیل کا جو عمل ہے وہ شروع ہوتا ہے. جب ذہنی تشکیل کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں ایک خاص طرح کی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوتی ہے. تو سماج میں کوئی فکری تبدیلی ہو، کوئی ہم اگر روحانی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی معاشی تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں تو ایک خاص طرح کا ضابطہ علم جو ہے وہ اہل دانش جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ ضابطہ علم جو ہے اس کے اثرات بعض اوقات بہت کم وقت کے لیے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے اثرات بہت دیر تک چلتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ضابطہ علم جو کہ کہیں صدیوں پہلے تشکیل دیا گیا تھا لیکن بعد کسی سماجی عمل کے تحت وہ اس طرح اس کی نشو و نما نہ ہو سکی، وہ دوبارہ بھی اس کا ایک احیاء کا جو سامان ہے وہ ہوتا ہے. تو ایپسٹم مین ایک ضابطہ علم کہ جس کے تحت ہم ایک خاص طرح کا طرز فکر، ایک خاص طرح کا اسلوب حیات، اس کے ہم خد و خال جو ہے وہ ہم تشکیل دیتے ہیں. تو یہ ایپسٹم ہے. بہت خوبصورت، نہایت مفید معلومات. پروگرام کے آخری اور سب سے اہم حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم ایک کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو سر، آج کون سی کتاب ہم ناظرین کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی جب آپ نے ڈرامے پہ سوال کیا تھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ڈرامے سے ہمارا جو عام آدمی ہے وہ غائب ہو گیا ہے. تو آج ہم ایک ایسے شعری مجموعے پہ بات کریں گے کہ جس کا عنوان ہی آدمی ہے. آدمی. اچھا، عموماً اس طرح کے جو عنوان ہیں وہ شعری مجموعوں کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کا جو ایک انفرادی رنگ ہوتا ہے وہ بعض اوقات اس کے عنوان سے بھی ظاہر ہوتا ہے. تو ویسے تو آج کل کتابوں کے جو عنوان ہیں وہ بڑے مشکل بھی ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ نوعیت کے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک ایسے شاعر کی ہے، نام ہے ان کا گل جہان. تو چونکہ شاعر کے مزاج میں، ان کے اسلوب میں، ان کے فکر میں ایک خاص طرح کی سادگی کا عنصر ہے،
لہٰذا انہوں نے اپنے جو کتاب کا عنوان ہے اس کے اندر بھی ایک سادہ پن جو ہے اس کی بنیاد اس کو رکھا ہے. تو اگر میں یہاں کچھ اشعار ان کے سناؤں، یہ غزلوں کا مجموعہ ہے. کہاں آدمی ہے وہ جس کو عشق ہوا نہیں، وہ درخت کیا ہے کہ جس کا سایہ ہرا نہیں. کہاں آدمی ہے وہ جس کو عشق ہوا نہیں، وہ درخت کیا ہے کہ جس کا سایہ ہرا نہیں. اسی سانحے نے ادھیڑ کر مجھے رکھ دیا، وہ گلے لگا ہے ضرور مجھ سے ملا نہیں. کیا کہنے. ابھی کائنات کا راز کیسے ہو منکشف، ابھی کائنات پہ آدمی تو کھلا نہیں. یہ ضرور پہلے جنم میں کوئی بزرگ تھا کہ چناب خشک تو ہو گیا ہے رکا نہیں. کیا کہنے. مجھے رکھ گیا ہے وہ روشنی کی منڈیر پر، میں چراغ ہونے کی جستجو میں بجھا نہیں. میری آنکھ اب بھی ہوس پذیر ہے رخ برخ، تیرے خد و خال کا رنگ کوئی ملا نہیں. تیرا ہجر میری اداسیوں پہ نہ کھل سکا، میں سسک رہا ہوں تیرے بغیر مرا نہیں. کیا کہنے. مرض آشنا بھی نہیں ہے میرا مسیح گل، جو دوا بنے میرے پاس ایسی دعا نہیں. تو یہ ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے آدمی کے عنوان سے. اس کا بہت عمدہ جو دیباچہ ہے وہ ڈاکٹر وحید احمد نے لکھا ہے، اور آثار اکادمی لاہور نے اسے شائع کیا ہے. اور بہت ہی سادہ مگر پراثر اسلوب میں لکھی گئی یہ غزلیں ہیں. اس کا بیک فلیپ جو ہے وہ اختر عثمان نے لکھا ہے. اگر میں 2 لائنیں وہاں سے بھی پڑھ دوں تو قارئین کو اس مجموعے کی جو اہمیت ہے اس کا زیادہ اندازہ ہو جائے گا. کہ گل جہان ایک سادہ کار شاعر ہے، اس نے اپنے رومان اور سماج کو انتہائی سادگی سے پیش کیا. نہ وہ تراکیب بناتا ہے، نہ روب جمانے کے لیے بھاری بھرکم لفظ رکھتا ہے. جو جی میں آئے اپنی موج میں کہہ جاتا ہے. اس نے شاعری کو ملمہ کاری نہیں بننے دیا، اس لیے اس کی غزل پڑھ کر لگتا ہے کہ 2 دوست بے تکلف گفتگو کر رہے ہیں. تو شاعری جو ہوتی ہے اسلوب کے لحاظ سے وہ عام زبان سے ہٹ کے ضرور ہوتی ہے، لیکن اپنی روح میں، اپنے باطن میں وہ ویسی ہی زبان ہوتی ہے جیسے انسانوں کی زبان ہوتی ہے. تو اس میں جیسے یہ کہا گیا ہے کہ جیسے 2 افراد آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، تو شاعری بھی دراصل ایک مکالمے کا نام ہے. اور اس مکالمے کو اگر خوبصورت تخلیقی رنگ میں دیکھنا ہو تو آپ یہ مجموعہ آدمی ضرور پڑھیے، گل جہان کے اس کے خالق ہیں. بہت خوبصورت، نہایت منفرد کتاب. اور جو غزل آپ نے پیش کی وہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بہت عمدہ کتاب ہے، اور یقیناً جو ہے وہ قارئین کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. چائے کی پیالی کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا، نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.